عظیم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بیرسٹر محمد علی سیف صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ظفر علی شاہ صاحب نے جو یہ پٹیشن دائر کیا جاتی عمرہ کے کہنے پہ کیا. کیوں شاہ صاحب آپ نے جاتی عمرہ کے کہنے پہ یہ پٹیشن دائر کی؟ یہ ایک شہری کی حیثیت سے آپ کورٹ میں گئے. میں اپنی انڈیویجول حیثیت میں شہری کی حیثیت سے. تو لیکن وہ جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں، انہوں نے جو شک 3 کا ذکر کیا 1973 کا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی آئین سے متصادم آپ نے کہہ دیا کہ وفاقی حکومت کے پاس اختیارات ہیں. انہوں نے میری پوری پٹیشن نہیں پڑھی، وہ باڈی میں کہی ہے. پرے میری جو ہے وہ سمپل ہے کہ پرے ہے. میرے 2 فریق ہیں میرے اس پٹیشن میں، فیڈرل گورنمنٹ اور جنرل مشرف صاحب. اور میری ریٹ آف مینڈامس کہتے ہیں ہم اس کو، مطلب وہ ہے. اور اس میں نے یہ ریلیف مانگا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہدایت کی جائے کہ وہ اس حوالے سے احکامات جاری کرے کہ وہ اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ اکارڈنگ ٹو دی ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ 1973 اس کے مطابق تو فیڈرل حکومت ہی آ جاتی ہے نا، یہاں سے پکڑیں کان کو وہاں سے پکڑیں. فیڈرل حکومت کی ذمہ داری، فیڈرل حکومت یہ تک نہیں کر سکی ہے کہ وہ 37 آرڈیننسز اس سیشن میں کیوں نہیں آئے، اور جو آئے وہ اتنے میں تو اسی لیے کورٹ میں گیا ہوں کہ کورٹ سے ڈائریکشن لوں، کیونکہ پارلیمنٹ کو تو دیکھ لیا نا. مطلب کب لے کے آئیں گے وہ سارے آرڈیننسز اور 37 آرڈیننسز کیوں نہیں آئے اس سیشن میں؟ اس سیشن کو جب آپ نے بند کیا تو وائی couldn't you wrap this 37 ordinances؟ اور ہم نے شروع میں وارننگ دی تھی، ہمارے پارلیمنٹری لیڈر فیصل صالح حیات نے شروع میں وارننگ دی تھی کہ یہ سیشن تب تک چلائیں جب تک سپریم کورٹ کے سارے جو ان کے جو سارے کہے ہوئے جو ایشوز ہیں وہ سارے آپ پارلیمنٹ میں آ نہیں جاتے. NRO تک نہیں آیا، کچھ نہیں آیا. لیکن آپ وفاقی حکومت کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ موجود بھی ہیں پروگرام میں. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کے اندر پولیٹیکل ول موجود نہیں ہے، مجبوریاں ہیں؟ جیسے پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا کچھ مجبوریاں، کچھ ڈیلز ہوتی ہیں. حکومت وقت ہوتی ہے، اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بات کے پیچھے لگ جائیں اور اس پہ دوڑ لگا دیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہمارے پاس تو 100 پریشانیاں ہوتی ہیں. ہم نے مطلب لوکل آپ کی کتنی چیزیں، ابھی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، پرائس ہائیک چل رہی ہے، آپ کی آئل تیل نہیں مل رہا، آپ کی غربت چل رہی ہے، آپ کو ایجوکیشن نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے. ہم ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے اب ایک نئے کام پہ پیچھے لگ جائیں کیونکہ ٹی وی یا کچھ مطلب ایک یہ آپ کو نیا کام لگ رہا ہے، یہ نیا کام آپ کو لگ رہا ہے. لیکن عظیم آپ کی جو فائٹ تھی مجھے یہ لگ رہا ہے، ایک سیکنڈ، مجھے اب ٹوٹلی لگ رہا ہے. چلے آپ بات کر لیں. میں صرف یہ والی بات ہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جب ہمیں حکومت ملی، ہمارا ملک تو پتہ نہیں کتنے مسائل میں چل رہا تھا. اب ہم نے اگر اس کو سمیٹنا ہے، اگر ہم نے اس کو سمیٹنا ہے، ہم ایک سائڈ پہ جنگ لڑ رہے ہیں، ایک سائڈ پہ اپنے اندرونی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم نے اگر اس کو سمیٹنا ہے تو ہم آپس میں مزید لڑائی کر کے کرنا شروع کر دیں. ہمارا جو طریقہ تھا، ہم نے کہا کہ جی ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہم نے تو نون کے ساتھ بھی پوری کولیشن بنائی. مقصد یہ کہ ہم ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ہر بندے کی جو بات پاکستان مسلم لیگ نے شروع میں کہی تھی کہ یہ نان ایشو ہے، یہ ڈیڈ ایشو ہے اور ریئل ایشوز وہی جو آج انفارمیشن سیکرٹری، پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب فرما رہے ہیں، پرائس ہائیک، یہ سارے ایشوز ہیں. تو آج تو پاکستان مسلم لیگ تو اسٹینڈز ونڈیکیٹڈ بیکاز پیپلز پارٹی اب وہی بات کر رہی ہے. تو دیکھو تو اب میں کیا کہوں، اب یہ میں کہہ سکتی ہوں نا کہ ایٹ لیسٹ ہم نے جو بات کی تھی وی اسٹوڈ بائی، اور یہ اپنا جو ہے اپنا رجحان انہوں نے صحیح ڈائریکشن میں کر لیا ہے. صحیح ڈائریکشن یہی ہے عوام کے مسئلے. صحیح ڈائریکشن یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے محاذ ایکسٹرا محاذ کھولنے ہیں. ٹھیک، شاہ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اصل عوامی ایشوز اس وقت جو ہے گورنمنٹ کے سامنے ہے یا ایک ڈکٹیٹر کو سزا دینے کا؟ یہ مسئلہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جنرل مشرف صاحب کی اور میری کوئی زمین اکٹھی ہے، کوئی فصل ایک دوسرے کا کاٹ لیا ہم نے، ہمارا بزنس اکٹھا ہے. یہ اگر عوامی ایشو نہیں، یہ اگر قومی ایشو نہیں، اگر یہ آئینی ایشو نہیں، اور اگر یہ وہ ایسا ایشو نہیں جس پہ آئندہ آنے والی میرے ملک کی نسل، میرا ملک کا سسٹم نے کھڑا ہونا ہے، جس پہ اگر یہ نہیں ہے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ یہ کیا وہ میرا ذاتی یا میرے والد صاحب کا ذاتی مسئلہ ہے کہ بھائی یہ ہماری کوئی دشمنی چلی جا رہی ہے ہم سے. اب عظیم آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ کی جو لیڈر تھی، آپ کی جو قائد تھی محترمہ بے نظیر بھٹو، جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دیں. آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ بار بار کہتی کہ آپ اپنے پارٹنرز جو آپ کی کولیشن گورنمنٹ میں موجود ہیں ان سے مشورہ کریں گے. انہوں نے جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دیں، جو ان کی ایک سٹرگل تھی، اس میں تو ان کے جو اس وقت کولیشن جو پارٹنرز ہیں وہ تو ان کے ساتھ نہیں تھے اور ہمیشہ انہوں نے ڈکٹیٹرز کے خلاف آواز بلند کی. تو آپ کی پارٹی کیوں نہیں سمجھتی کہ کسی ڈکٹیٹر کو سزا دینی چاہیے؟ یہ ہم نے نہ بالکل بھی جواب، ہم ایسی بات نہ نہیں بالکل بھی نہیں کرتے. ہم جو سزا دینی ہے اسے اکٹھے مل کے دیں اور ہم سارے بالکل دینے کو تیار ہیں. ہم اکیلے اچھا پھر اگلی بات بھی میں ضرور کرتا چلوں محترمہ، مطلب اس ٹائم پہ بھی نیگوسیشنز کا راستے ہر طرف سے کھلے رہے ہیں. یہ والی بات نہیں ہے کہ اب بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محترمہ بھی ایک عامر کے ساتھ ڈیل کر کے، ڈیل والی بات نہیں ہے. میں تو بولا کہ اللہ کا شکر ہے ہم تو ووٹ لے کے آئے ہیں. میں تو ابھی آپ ہی کے پروگرام میں بولا ہے اور میں آپ کو یہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میں مثال دیتا ہوں، میری اور آپ کی لڑائی ہے. اب اس لڑائی کا ایک تو سمجھوتے کا بیٹھ کے طریقہ ہے یا پھر یہ کہ ہم دوبارہ لڑائی کر لیں.
अब आप बता दें कि इसका तरीका क्या है, या तो दोबारा लड़ाई कर लें। रेजोल्यूशन पे बात नहीं आ रही है, आप भी मान जाए रेजोल्यूशन पे बात, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज अब एक साथ है। बात है, इसमें कोई रेजोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। ये लॉ ऑफ द लैंड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। आज अल्लाह की मेहरबानी से एक आजाद अदलिया है, एक आजाद फजा में डिसीजन आया है। अल्लाह की मेहरबानी से बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अंदर बैठी हुई हैं, बड़ी जद्दोजहद वाली। इनके अगर कमीजें उठा के देखें तो कोड़ों के निशान आपको मिलेंगे, कुर्बानियां आपको मिलेंगी, शहादतें आपको मिलेंगी फॉर डेमोक्रेसी। और अगर आज वो एक डी डेट आ गई है, अगर किसी आमर के खिलाफ कानून के मुताबिक काम, कानून की बात कर रहा हूं, और मैं इससे पहले भी टीवी टॉक में एक दो में कह चुका हूं कि जनरल मुशर्रफ साहब को भी पूरा मौका दिया जाए, और ओपन ट्रायल। बिल्कुल, आपने पहले भी मशवरा दिया, आपने कहा था कि मीडिया ट्रायल होना चाहिए, मीडिया पे कवरेज होनी चाहिए उसकी। आप इस हवाले से बात करें। आज अल्ताफ हुसैन जो एमक्यूएम के कायद हैं, उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनका ये कहना था कि जो 90s में ऑपरेशन हुआ था एमक्यूएम के खिलाफ, जब आपकी गवर्नमेंट थी, वफाकी हुकूमत थी, तो उसमें जो 15,000 नौजवानों को मारा गया था एमक्यूएम से, तो उस पर उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ नवाज शरीफ साहब पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा, बिस्मिल्लाह, आप कुछ बताएंगे? जी, मैं इस पे ये कहूंगा कि भाई अल्ताफ साहब को कि बिस्मिल्लाह जी आया नो, आओ अपने मुल्क के अंदर आओ, तो साढ़े ते भी मुकदमा चलाओ। जवाब देना चाहिए एक तरह से, जवाब देना चाहिए। मैं कहता हूं आए, बिस्मिल्लाह, प्रोसिक्यूट करें, हमें आए, चलाएं, और खुद भी आए कि उनके खिलाफ जो 30,000 लोगों के कत्लेआम का मुकदमे बने हुए हैं उसको भी फेस करें, और सिंध हाई कोर्ट ने उनको तलब किया हुआ है। आए, बिस्मिल्लाह। हम कब कहते हैं कि वो अगर किसी ने कोई जुर्म, हम उन लोगों में से नहीं है कि हम ये कहें कि मुशर्रफ साहब के खिलाफ तो ट्रायल हो, हमारे खिलाफ ना हो, और या भाई अल्ताफ साहब के ना हो, अल्ताफ भाई के खिलाफ भी हो और हमारे खिलाफ भी हो। आप आए, एक छोटी सी बात, जैसे हमने आज रखा था कि सारे के सारे फैसले अब सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं, जो भी होगा पार्लियामेंट तो कुछ नहीं करती है। पार्लियामेंट में 3-4 मेजर इश्यूज हमने उठाए, वो नहीं डिस्कस हुआ है। पार्लियामेंट अगर सुप्रीम है तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो इश्यूज उठाए थे वो डिस्कस होने चाहिए। पहला इशू, बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो धांधली हुई है फॉर्म्स के साथ, प्रूफ के साथ प्रिविलेज मोशन मूव हुआ है दोनों मिनिस्टर्स के खिलाफ, वो अभी तक प्रिविलेज मोशन मूव नहीं उन्होंने पार्लियामेंट में होने दिया। सेकंड, हमने मूव किया प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस, जिसके जरिए आप लोगों का जो बोलना, जो आप लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो सब खत्म हो जाएगी, पुलिस स्टेट बन जाएगा। उसके खिलाफ हमने जो है मूव किया है। हमने कॉल अटेंशन मूव किया था इस सिलसिले में, और वो भी अब नहीं आया। ऑर्डिनेंसेस के ऊपर मैंने और आबिद शेर अली ने मूव किया था कॉल अटेंशन के जी ऑर्डिनेंसेस की फैक्ट्री जारी हो गई है, लॉज पार्लियामेंट सेशन में उस पर डिस्कस करें। करप्शन पे हमारी पार्टी ने मूव किया, वो एडजर्नमेंट मोशन मूव नहीं होने दिया। लोकल गवर्नमेंट पे हमारी पार्टी ने एडजर्नमेंट मोशन मूव किया, वो नहीं होने दिया। शुगर क्राइसिस पे हमने मूव किया, वो तक नहीं होने दिया। मारवी ने बहुत सारे सवाल उठाए कि पार्लियामेंट में तो कुछ रियल इश्यूज डिस्कस नहीं हो रहे, रियल इश्यूज नहीं डिस्कस हो रहे। बस यही ये टेनिस मैच हो रहा था, इनका कहने का पार्लियामेंट रबर टाइम पे गवर्नमेंट टेनिस मैच चल रहा था। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी।